اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا بلند رکھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر حضرت مصعب ابن عمیر جڑے کہ پہلی دفعہ نبوت کا اعلان سن کر مکہ مکرمہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہماری کے عرض کی تھی کہ بھائی جناب آپ ساڑھے کو تشریف لے آؤ یہ قریش مکہ پڑی جو آپ دنگ کرنے لو اتنے رانا لی کہ ابھی آپ استقبال کر کے آپ اتنا بڑے موجہ کے جو رقصان آپ کی مرضی اسی انعام کرے سو یہ مصعب بن عمیر پھر حضور نے واپس کریا اچھا چلو آپ کو ٹی وی لے آؤ اور سات دن معاذ وغیرہ سے وہ خریدے قبیلے وقت آئے بہت اچھا اعلان میں سے اوپ کر جائے گا یہ مصعب بن عمیر اچھا جی حضرت مصعب ابن عمیر مہاجرین کا جھنڈا اٹھائے میدان احد میں کھڑے تھے۔ ابن قیمہ سمجھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بڑے سونے ہیں آپ حضور دی شکل مبارک نال ملتی جلدی ہے کیا ابن قیمہ سر کھا گیا کوئی نہیں ہے سونے زیادہ ہوتی ہے دیہڑی کوئی نہیں ہوتی۔ اگر میں سگریٹ چھوڑ دے ٹھیک ہو یہ پیسے زیادہ تھا بھائی تو علاج کر رہا ہے اے ونجا جناب شکور صاحب کو پیسے میں دے چھوڑے سن شکور صاحب کو رہن صحیح اب ایک جی دیو آج اسناد گئے وا جی شکور صاحب کو بیمار ہے کتنے شکور صاحب کو داخل ہے اسناد اسناد اپنا جی کاری اسناد بیمار ہے جی سردی لگ گئی جی سردی لگ گئی نمونیا ہو گیا ابن اچھا ابن قیمہ نے ان پر تلوار کا وار کیا اور ان کا دایاں بازو قلم کر دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا، بلند آواز سے کہا وما محمد الا رسول۔ ابن قیمہ سوار ہو کر آیا اور جناب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو بھی قلم کر دیا، مگر حضرت مصعب نے اپنے کٹے ہوئے بازو کے سہارے جھنڈے کو سر بلند رکھا اور گرنے نہ دیا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے اس جھنڈے کو جناب امیر علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ حضرت علی ہے حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ ٹھیک ہے یہ غسیل ملائکہ مشہور غسیل ملائکہ یعنی حنظلہ ابن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جمیلہ بنت عبداللہ ابی ابن سلول سے اسی رات ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات جمیلہ کے ہاں گزارے۔ صبح ہوئی تو نماز ادا کرنے کے بعد حضرت حنظلہ شریک لشکر اسلام ہونے کے لیے روانہ ہونے لگے۔ جمیلہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور خلوت میں لے گئی، جس سے حنظلہ کو غسل کی حاجت ہو گئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرومی جہاد کے ڈر سے غسل نہ کر سکے، کپڑے پہن کر دوڑے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کرا رہے تھے، یہ بھی شریک ہوئے اور بڑی شجاعت سے لڑے۔
ایک مٹ بھیڑ میں ابو سفیان کو گھوڑے سے گرا کر اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے اور قتل کرنے لگے تھے کہ ابو سفیان چلایا، اے قریش کے نوجوانوں مجھے بچاؤ، میں ابو سفیان ہوں۔ انہوں نے اسے نجات دلائی۔ بعد ازیں حنظلہ بہت سے مشرکین کو عدم آباد پہنچاتے رہے حتیٰ کہ خود جام شہادت نوش کیا۔ حضور علیہ السلام جب جنگ سے فارغ ہوئے تو پہاڑ کے دامن کی طرف دیکھا اور صحابہ سے فرمایا دیکھو وہاں کون ہے؟ ملائکہ آسمان سے چاندی کے کوزے بھر بھر کر لا رہے ہیں اور کسی کو نہلا رہے ہیں۔ حضرت ابو اسید عدی کا بیان ہے کہ ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو حضرت حنظلہ پڑے ہیں اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، انہوں نے کسی کو جمیلہ کے پاس بھیجا، اس نے کہا جاتے وقت حضرت حنظلہ کو غسل کی حاجت تھی۔ اس کے بعد جمیلہ کے عزیزوں نے پوچھا تم نے خلوت پر ہمیں کیوں گواہ بنایا تھا؟ اس نے بتایا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، حنظلہ اس سے نکلے ہیں پھر واپس چلے گئے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ان کی شہادت قریب ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی یہاں آمد پر لوگوں کو گواہ بنا لوں۔ حضرت جمیلہ نے پتہ لگ گیا کہ انہیں شہید ہونا بس ہے، وہ جی پہلی آیت شہادت تھی وہ نہ کر لی صبح، پھر اس صبح کرنے کے بعد پھر چڑھنا ہو گیا تو انہیں کیا میں اگر لیٹ ہو گیا پانی کے دور دراز ہو سی، میں اگر لیٹ ہو گیا پانی کی تلاش بھی تو میں جنگ تو رہ ویسا بڑے دوڑے جنگ میں شریک ہو گئے۔ اچھا وہ پھر جنگ میں شریک ہو گئے، جنگ خوب لڑے حتیٰ کہ آپ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے نے حکم دیتا سمجھے میرے ہر نوائے ہوگا نہیں کہا اس کو نہانا کی حاجت ہے، یہ فرشتے نے نام دیتے۔ فرشتے میدان احد میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت حارث بن زمہ کہتے ہیں جنگ احد میں جب حضور علیہ السلام گڑھے میں گرے تو میں آپ کے پاس ہی تھا، آپ نے دریافت فرمایا کیا تم نے عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھا ہے؟ میں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہاڑ کی ڈھلوان سے نیچے اتر رہے تھے تو مشرکین نے انہیں گھیر لیا، میں ان سے الجھنے لگا تو آپ کو دیکھ کر ادھر آ گیا۔ آپ نے فرمایا ملائکہ عبد الرحمن ابن عوف کی مدد کر رہے ہیں۔ تو جگہ کی طرح آ گیا وہ تو سارے فرشتے آئے بیٹھے۔ جناب حارث کہتے ہیں میں پھر وہاں گیا تو عبد الرحمن کے گرد 7 مشرکین کے لاشیں پڑے تھے۔ میں نے 2 کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کو آپ نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، 2 کو تو میں نے قتل کیا مگر باقی 5 کو ایک نامعلوم شخص نے قتل کیا ہے۔ حضرت حارث نے کہا صدق اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پہلے ہی پتا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ پر حضور کا دست شفقت۔
جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شروع میں ہزیمت اٹھانا پڑی تو حضرت قتادہ بن نعمان حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے. ان کی آنکھ پر ایک کاری زخم آیا جس سے آنکھ باہر نکل آئی. لیکن حضور علیہ السلام نے اسے ان کے چشمانہ میں لگا دیا اور حضرت قتادہ کی بینائی پہلے سے بھی تیز ہو گئی. حضرت قتادہ فرمایا نو کہ میں دوسری آنکھ کدی آگ آندی ہے بیمار ہو جاتی ہے لیکن یہ آنکھ بڑی آئی کدی. بعض روایات میں ہے کہ یہ واقعہ میدان بدر میں پیش آیا تھا. میدان احد میں جنگ مغلوبہ اچھا. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے جب میدان احد میں کھلبلی مچ گئی تو یکا یک ایک آواز آئی الا ان محمدن قد قتل. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی سارے سن لیو بھائی میری گھر وہ ہم حضرت محمد قتل ہو چکے ہیں. شیطان آواز تھی شیطان آواز تھی بھائی وہ آپ بھائی قتل ہو چکے ہیں. انہیں ترجمہ کو نہیں کیتا. یہ مطلب یہ ہے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا لیکن آپ نظر نہ آئے. میں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام بھاگ تو نہیں سکتے تھے اور نہ ہی شہید ہوئے ہیں. آخر ہوا کیا ہے؟ کون ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم پر غضب نازل فرمایا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اٹھا لیا ہے. اب اس سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں رہا کہ لڑ مرے کیونکہ حضور علیہ السلام کے بغیر اب دنیا میں رہنا فضول ہے. چنانچہ میں نے نیام توڑ کر پھینک دی اور نہایت بے جگری سے مشرکین سے لڑنے لگا. میں نے ایک مجمع پر تابڑ توڑ حملے کر کے اسے منتشر کر دیا. میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حضور علیہ السلام مجھے اس مجمع میں گھرے ہوئے مل گئے اس حال میں کہ خدا کے فرشتے آپ کی مدد و نصرت پر کمر بند تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی خاک ذریعہ شفا ہے. حضرت ابو برا نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں 2 گھوڑے اور 2 اونٹ بطور تحفہ بھیجے. آپ نے فرمایا اگر مشرک کا ہدیہ میں قبول کرتا اور ابو برا کا ہدیہ بھی قبول کر لیتا. لوگوں نے عرض کی حضور وہ بیمار ہیں اور شفا یابی کی خاطر یہ تحفے اس نے آپ کی خدمت میں بھیجے ہیں. آپ نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور اپنا دہن مبارک اس سے مس کیا اور فرمایا اسے پانی میں گھول کر اسے پلا دو. جب اس طرح عمل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی. شہید کی نعش کی حفاظت. جب غزوہ رجی میں جو ہجرت کے 4 سال واقع ہوا عاصم بن ثابت نے شہادت پائی تو دشمنوں نے ان کا سر قلم کر کے سلافہ بنت سعد کو بھیجنے کا قصد کیا کیونکہ اس نے یہ منت مانی ہوئی تھی کہ جو حضرت عاصم بن ثابت کا سر قلم کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ بطور انعام دے گی اور عاصم کے سر کا پیالہ بنا کر اس میں شراب نوشی کرے گی.
اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کو حکم دیا کہ وہ شہید کی لاش کے ارد گرد منڈلائیں، چنانچہ جو بھی نزدیک آتا اسے اس زور سے کاٹتی کہ منہ نوچ لیتی۔ کفار کا خیال تھا کہ رات کی تاریکی میں بھیڑیں چلی جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے۔ رات ہوئی تو ابرد بارہ کا بہت بڑا طوفان آیا، ابر و بارہ کا بہت بڑا طوفان آیا اور حضرت حاسم کا بدن اپنی جگہ سے دور جا پڑا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عاصم نے نظر مانی تھی کہ میرے جسد و سریر کو کوئی مشرک نہ چھوئے، کیونکہ زندگی بھر اس نے کسی مشرک کو اپنے بدن کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ اللہ شہادت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو مشرکین کی دستبرد سے محفوظ رکھا۔ مسلمان قیدیوں کی خوراک۔ حضرت خبیب بن عدی غزوہ رجی میں اسیر ہو گئے اور مکہ میں انہیں 100 اونٹ کے عوض بیچ دیا گیا۔ مشرکین نے انہیں محبوس کر دیا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ وہ انگور کا خوشہ کھا رہے ہیں، حالانکہ اس موسم میں یہ میوہ دستیاب نہ تھا۔ کفار نے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ حضرت خبیب نے فرمایا یہ وہ رزق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یہ لوگ آ رہے ہیں حضرت خبیب بن عدی انہوں نے مطلب کہ 16 سپارے سے آتے نہیں آئی ہیں 3-4۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختہ دار پر، جب مشرکین مکہ نے حضرت خبیب کو تختہ دار پر کھڑا کیا تو جناب خبیب نے اہل مکہ کے لیے بد دعا کی۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے زمین پر لٹا دیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر زمین پر لیٹ جائیں تو بد دعا کا اثر نہیں ہوتا۔ اس بد دعا سے ابو سفیان پر ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھ پر اس بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ کئی سالوں تک میری شہرت ختم رہی۔ کہتے ہیں 1 سال کے اندر اندر جتنے آدمی بھی مجھے سولی پر چڑھاتے وقت موجود تھے مر کھپ گئے۔ سعید ابن عامر بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک عمل بتایا اور ساتھ ہی پوچھا کہ یہ غشی کا سبب کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب خبیب کو سولی پر کھڑا کیا گیا تو میں وہاں موجود تھا۔ جو ہی اس کا نقشہ میرے سامنے آتا ہے میں حواس کھو بیٹھتا ہوں۔ تختہ دار پر حضرت خبیب نے کہا اے اللہ، ہم نے اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر عمل کیا، یہاں کوئی بھی نہیں کہ میرا پیغام ان تک پہنچا دے۔ تو قادر و قیوم ہے، میرا سلام ان تک پہنچا دے۔ سولی سے چڑھ کے یہ آواز دیتی۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ آثار وحی ظاہر ہوئے۔ رد علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور بتایا خدا نے خبیب کا سلام مجھے پہنچایا ہے۔
آپ نے بشارت دی جو شخص حضرت خبیب کو تخت دار سے نیچے اتارے گا اس کا مقام بہشت ہے۔ نوجوان امت پر فرشتے ناز کرتے ہیں۔ حضرت زبیر ابن العوام اور مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہما نے اس کام کا تہیہ کر لیا، رات کو سفر کرتے اور صبح کو چھپے رہتے۔ مکہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ 40 آدمی خبیب کی نگہداشت پر سو رہے ہیں۔ آہستگی سے اسے تخت دار سے اتارا گیا، زخموں سے خون بہہ رہا تھا، ان کے خون نے رنگین سے خوشبو آ رہی تھی اور بدن میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، اگرچہ انہیں شہید ہوئے 40 دن گزر چکے تھے۔ 40 دن نماز ہوتا رہ گیا۔ حضرت زبیر نے انہیں اپنے گھوڑے پر سوار کیا اور روانہ ہوئے۔ مردہ حالت یہ مردہ حالت۔ جب مشرکین کو پتہ چلا تو 70 آدمی ان کے تعاقب میں نکلے اور انہیں جا لیا۔ خبیب کو زمین پر لٹا دیا گیا اور زمین نے انہیں اپنے اندر نگل لیا۔ اسی لیے انہیں بلیع الارض کہتے ہیں۔ یہ جی گل ہن نہیں ظاہر ہو دیا۔ پھر وہ ان سے لڑائی میں مشغول ہو گئے، کافر بھاگ نکلے۔ حضرت مقداد اور زبیر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے ان 2 جوانوں پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ یہ حضرت زبیر ابن عوام اور مقداد ابن اسود۔ زخمی تندرست ہو گئے۔ ہجرت کے 4تھے سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آدمیوں کو، جن میں حضرت ابو قتادہ بھی تھے، خیبر بھیجا تاکہ وہاں جا کر سلام بن ابی تحقیق کو قتل کر دیں۔ انہوں نے رات کے وقت اس کے گھر میں گھس کر اسے قتل کر دیا اور باہر چلے آئے۔ ابو قتادہ اپنی کمان وہیں بھول آئے، واپس جا کر کمان لے آئے مگر پاؤں زخمی ہو گیا، بعض کہتے ہیں ٹوٹ گیا، مگر انہوں نے پگڑی سے باندھ لیا اور اپنے ساتھیوں سے آ ملے جو انہیں باری باری اٹھاتے رہے۔ جب دربار رسالت میں پیش ہوئے تو آپ نے اپنا دست رحمت ان کے پاؤں پر ملا تو اسی وقت صحت یاب ہو گئے۔ سبحان عصائے مصطفیٰ کی برکات۔ اسمان میں نام یعنی حضور سوٹا جی ہے سوٹا کہ عصائے عصا اسمائے عصا نہیں ہوتا، سوٹا جناب، سوٹا۔ ڈنڈا۔ اچھا وہ سوٹا ایسا مبارک۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میرے پاس غزوہ ذات الرقاع میں ایک اونٹ تھا جس کا گھٹنا ٹوٹا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے مگر اونٹ کی سست روی اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں آپ کا ساتھ دے سکوں۔ مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے سارا ماجرا سنایا۔ آپ نے عصا لے کر اونٹ پر 3 بار گھسایا اور پھر پانی کا چلو بھر کر اس پر چھڑکا اور حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ۔ مجھے قسم ہے اس خدا کی
جس نے ہم پر ایک سچا رسول مبعوث فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر تیز چلاتے تھے میرا اونٹ پیچھے نہیں رہتا تھا اور میں حضور علیہ السلام کے ہمراہ ہی رہتا تھا۔ نبی کی غصے میں ڈوبی ہوئی نگاہ سے ڈرو۔ جب غزوہ ذات الرقاع سے فارغ ہوئے تو سبھی محاربی گھوڑی پر سوار ایک اونٹ کی مہار پکڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یعلم الغیب الا اللہ۔ اس کے بعد اس نے پوچھا بارش یعنی غیب اللہ تو بغیر کوئی نہیں ہو جان رہا، تو میرے کو غیب دی گلاں پوچھدا پیا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا بارش کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ کام اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ پھر پوچھا کل میں کیا کروں گا؟ فرمایا میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھا کہ میں کون سی زمین میں مروں گا؟ فرمایا معلوم نہیں۔ یہ کون آ پوچھا؟ یہ سبھی محاربی۔ اچھا۔ فرمایا تو معلوم نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث۔ یعلم ما فی الارحام۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ پھر اس ملعون نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ اونٹ مجھے اللہ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور جان و مال فرزند سے بھی عزیز تر۔ آپ نے سر سجدہ میں رکھا اور فرمایا اے محاربی میرا اللہ مجھے بتاتا ہے کہ تمہاری داڑھی کے نیچے ایک زخم ہوگا اور تیرا سارا گوشت و پوست اسی زخم سے بہہ جائے گا، پھر تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ کچھ عرصہ گزرا تو اسے ایک زخم آیا جس سے گوشت ابل ابل کر ڈھلنے لگا اور اس کی بدبو سے لوگ بھاگنے لگے۔ وہ ملعون بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی سچ کہی۔ ہتھی گلاں کے باوجود بھی ایمان نصیب نہ ہویا۔ کمال۔ غزوہ بنی مستلق میں غیبی امداد۔ حضرت جویریہ بنت حارث جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں نکلے تو میرا باپ اپنی قوم کی قیادت کر رہا تھا۔ حضرت ام المومنین جویریہ فرماتی ہیں کہ میرا باپ قیادت کر رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یثرب کی طرف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے اور میرے پہلو میں آ گیا ہے۔ یہ خواب میں نے سب سے پوشیدہ رکھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر وہاں پہنچا تو میرے باپ نے مجھے بتایا کہ ہمارے مقابلے میں
ایک ایسا لشکر آیا ہے جس کے مقابلہ کی ہم میں تاب نہیں. اس لشکر میں ایسے لوگ ہیں جو ابلک گھوڑوں پر سوار ہیں اور بہترین قسم کے اسلحہ سے لیس ہیں. جب میں مسلمان ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے حرم کے لیے قبول فرمایا. بیوی والا واسطہ. میں نے لشکر اسلام پر نگاہ ڈالی تو اتنی کثرت و تعداد نہ تھی جس قدر پہلے تھی. مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب امداد غیبی تھی. جنگ خندق کی چٹان کی چنگاریاں روم و صنعاء کے محلات پر گری. غزوہ خندق میں اصحاب کرام خندق کھود رہے تھے. ایک سخت چٹان نمودار ہو گئی جس کی شکست و ریخت ناممکن تھی. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت پتھر آ گیا بڑا. حضرت سلمان فارسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ خندق میں اترے. حضرت سلمان بھی آپ کے ہمراہ تھے. بعض صحابہ کرام کنارے کھڑے تھے. آپ نے حضرت سلمان سے کدال لی اور چٹان پر اس زور سے ماری کہ چٹان پارا پارا ہو گئی اور ایک ایسا شعلہ نکلا جس سے سارا شہر جگمگا اٹھا. حضور علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور سب نے اس نعرہ کا جواب بھی نعرہ ہی سے دیا. دوسری ضرب لگائی تو اور شعلہ نکلا. پھر سب نے نعرہ بلند کیا. تیسری ضرب لگائی تو پھر برقی روشنی نمودار ہوئی. حضرت سلمان فارسی نے دریافت کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا جو کچھ سلمان نے دیکھا ہے کیا تمہیں بھی نظر آیا ہے؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا پہلی روشنی میں ہیرا کے محلات کو کسرا کی زمین سے دیکھا گیا. او سارا عراق ویکھ لیا کہ بھئی وہ سارے کول آ گیا. جبریل نے مجھے خبر دی کہ آپ کی امت کی وہاں تک دسترس ہونے والی ہے. دوسری ضرب پر روم کے سرخ محلات کو دیکھا گیا. جبریل علیہ السلام نے مجھے اطلاع دی کہ میری امت یہاں تک غالب آئے گی. تیسری ضرب کی روشنی میں صنعاء کے محلات نظر آئے. ایران صنعاء ایران بھی ہے. جبریل نے بتایا کہ آپ کی امت ان محلات پر قابض ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ اگو کوئی نہیں. لیکن یہ جس وقت یہ گلا ہوئی ہیں نا عارفی تو منافق بھی آئے. حتى الغلط وقت بها روم ایران فلانا کے محلات بھی گلا پہ ہوں گی. خیر کوئی خبر میرا کافی کیا ہوگا یہ پرپگنڈی شروع کر دیتے.